بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. اور بہت ساری خبریں لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں. فیوچر کیا ہے انتشاریوں کا اور ہو کیا سکتا ہے. سب سے پہلے علامہ ناصر اور اچکزئی لاہور آئے اور وہاں پر ایک بہت بڑی کامن نکلی. کل بھی آپ کو ہم نے دکھایا کہ وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر کوئی رش نہیں تھا. مینار پاکستان میں انہوں نے جلسہ کیا. 8-10 گارڈ تھے, 2 بندے وہ خود تھے. بس وہی آپس میں ہی باتیں کر کے تو اس کو جلسے کا نام دے کر جلسی تھی اور رفو چکر ہو گئے. بہرحال بڑی بات یہ تھی کہ ایران کے اندر اس وقت بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو وہاں پر علامہ ناصر اور باقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا وہ حرام کام ہے. پاکستان میں مظاہرے توڑ پھوڑ 9 مئی حلال ہے. واہ کیا خوبصورتی ہے ان کی منافقت کی. یہ باریک وارداتی ہے, یہ خوبصورت منافق, حسین منافق. میں کہتا ہوں کہ دنیا کو بڑے اچھے لگتے ہیں. ویسے بھی منافق لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ منافق کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے دل کا کینہ بغض چھپا کے رکھنا ہے. لیکن ہم جیسے پڑھنے والے تو پڑھ لیتے ہیں, سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں, اور اب تو پوری قوم سمجھ گئی ہے ان کے چہروں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن آج تک ان دونوں بہروپیوں نے اور تحفظ آئین کی خاطر جو نکلے ہوئے ہیں, اور ریاست کے تحفظ کے اوپر آنچ آ گئی تھی. آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, لیکن ریاست کے اندر جو بگاڑ ہے, جو افغانی کرتے ہیں, جو ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, اس کے خلاف نہیں بولیں گے. لیکن آئین کا تحفظ چاہیے, اور آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. اور عمران خان کے دور میں جو آئین کی دھجیاں اڑائیں اس کے اوپر بھی نہیں بولیں گے. کیسے حسین منافق ہیں یہ. ان کو ایک نیا نام دیتے ہیں, حسین منافق. خوبصورت چہرے, منافقت سے بھرے ہوئے, شرم نہیں آتی. بہرحال خیر, لگے رہو, لوگ بھی آپ کے خلاف ہوتے رہیں گے. اور آپ کی ویسے وہ ویلیو نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آپ بہت بڑی جو ایئر ٹائم آپ کو دیا جائے یا زیادہ ڈسکس کیا جائے. آگے بڑھیں گے. سہیل افریدی صاحب, بڑی بات بتا دوں آپ کو. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کے پی کے میں خوشحالی کیوں نہیں لا رہا. کیونکہ وہ لاہور آیا تو اس نے پیسے بانٹے. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں یہ جو پنجاب اسمبلی ہے, اس کے پیچھے پینوراما مارکیٹ, مور روڈ, اور پیچھے ساری جو مارکیٹ ہے یہ پٹھانوں سے بڑی پڑی ہے. ہال روڈ کے اوپر آپ جائیں نا کبھی لاہور میں, تو پٹھان ہیں, پشتون ہیں. وہ سمجھا کہ پشتون شاید ہمارے ساتھ ہیں. کے پی کے کا سی ایم سمجھا, لاہور آیا, پیسے بانٹے, وہ پھر نہیں آئے. سیم ایگزامپل یا سیم پیٹرن وہ کراچی میں سہراب گھوٹ. جب آپ کراچی میں حیدرآباد سے کراچی میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلا محلہ آپ کو وہی ملتا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں افغان کالونی ہے وہاں پہ, پٹھان ہے, جو آباد کاریاں ہوئی ہیں ماضی میں. کئی لوگ نیشنل بھی ہو گئے ہیں, بہت سارے ان میں سے واپس بھی افغانستان میں بھیجے گئے ہیں. پشتون جو تھے وہ وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں, ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. تو ابھی خبر یہ ہے کہ ان کو فی بندے وہاں سے نامینیٹ کیے گئے, ان کو 50 لاکھ روپے دیا گیا کہ فی بندہ یہ ڈیوائیڈ کرو, اور یہ تقریباً کروڑوں روپے, اربوں روپے بن جاتے ہیں. یہ کچھ ترقیاتی بجٹ تھا کے پی کے کا, جس کو جب سہیل افریدی نے دیکھا. پنجاب میں کم تھا, پنجاب والے جو افغان ہیں یا پٹھان ہیں ان کو احتجاج کرنا چاہیے اس بات پہ کہ انہیں کم پیسے آفر کیے گئے تھے اور کم دیے گئے تھے, پھر بھی وہ نہیں آئے. اس پر سہیل افریدی احتجاج کرتا ہے. مگر جو کراچی ہے, اب دیکھیں پنجاب میں ناکام ہوا, اب کراچی میں کچھ تو کر کے دکھانا ہے نا اس نے. اور پیپلز پارٹی نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو گھیرا ہے. ان کو جگہ جگہ پہ منہ مارنے کی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ انہیں پروٹوکول دے کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا, اور وہاں پر انہوں نے چھوٹا سا جلسہ کرنا ہے. اب جو لیاری کی فوٹیجز ہیں اس کے اوپر آپ بڑا شور ڈال رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیاری از سیم لائک لاہور کا کہہ رہے ہیں کوئی دہلی گیٹ ہو گیا, لوہاری بھاٹی گیٹ ہو گیا, یا آپ اس طرح کہہ دیں لنڈا بازار والی سائڈ ہو گئی, یا ریلوے اسٹیشن والی سائڈ ہو گئی, یا پھر اچھرا مارکیٹ سمجھ رہے ہیں آپ. مطلب اسی طرح کا ایک وہ ایریا ہے. اور بہت, میں وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر تو اب انڈیا نے دھرندر مووی بنا کے ان کو انٹرنیشنل کر دیا. ویسے بھی وہ پہلے بھی تھے, نو ڈاؤٹ. اب یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر آپ کی ایک بائک پھنس جائے نا, ایک بائک مردم میں جائیں, جیسے آپ بھاٹی گیٹ میں کبھی جائیں تو وہاں پر صرف ایک بائک والا آ کے نا
बाइक को बंद करते 2-4 किक्के मारने लग जाए, रीस्टार्ट करने लगे, तो पीछे आपको एक रैला नज़र आ जाएगा। और रैला ऐसा होगा कि आपको ये 1-आधा किलोमीटर चलते जाएं तो आपको रिक्शा, बाइक, लोग फंसे आपस में नज़र आते जाएंगे। ये कल रात को हुआ है भाई, दूध जलेबी पीने गया था वहाँ पर, ये मैं आपने अपनी आंखों से देखा। तो लियारी में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर ऐसा ही है कि वहाँ पर एक गाड़ी बीच में ला के खड़ी कर दो, 2-3 गाड़ियाँ, वज़ीर आला का स्क्वाड तो होता है, वो 2-3-4 गाड़ियाँ बीच में, और के जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी सिक्योरिटी दे रही थी, वो सारी गाड़ियाँ सिक्योरिटी की बीच में चौक में खड़ी कर दी। अब लियारी वाले क्या करें, काम तो कोई और है नहीं, फंस जू गए, तो वो सारे उमड़ के आ गए और वहाँ पर रश क्रिएट हो गया और वो इसको देखने लगे। उसी की फुटेजेस बना बना के इन्होंने कहा देखें लियारी खान के साथ है। और भाई खुदा का वास्ता, लियारी जिसके साथ है ना, जहाँ से वो इलेक्ट होते हैं, वो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे कराची में से एक जगह पे जहाँ रशी एरिया है, वहाँ पे जाके गाड़ी खड़ी करके और ख़ुद को ये कहना कि ये सारा कराची हमारे साथ है, दिस इज़ समथिंग बुलशिट। तो ये गिमिक्स हैं। आप जो सोशल मीडिया के ज़रिए अगर भी अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रही ना इनके तरीक़ों की, जो बंगाली एहतजाज जो बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पर रेवोल्यूशन आया था, उसकी तस्वीर को लाहौर के अंदर मिक्स करके और एहतजाज ज़ाहिर कर रहे हैं। और उससे पहले गंडापुर का एक जो लाहौर के अंदर जलसा था, वहाँ से जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था माजी में, डी चौक वाला, उसकी तस्वीर ला के इधर जोड़ के तो ये ज़ाहिर कर रहे हैं। और बाकी इवन जो मौलाना फजल रहमान ने जलसे किए हुए थे बड़े बड़े, उनकी तस्वीर अपने के साथ मिक्स करके AI का इस्तेमाल करके आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अभी भी अवाम हमारे साथ है, स्ट्रीट मूवमेंट है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो इनका गढ़ तस्वुर किया जाता था माजी में, जहाँ से इनकी मूवमेंट का आगाज़ हुआ लाहौर, उसने अगर मुस्तरद किया है तो वो जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं वो तो पहले ही आपको पसंद नहीं करते थे, उनके मसाइल ही और हैं। तो इसलिए कराची ने भी इन्हें मुस्तरद कर दिया है। तीसरी खबर मैंने आपको बताना था कि सुहेल अफरीदी साहब, उनके ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के सारे केसेस जो हैं वो साबित हो चुके हुए हैं। अब उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटकी जा रही है। बैरिस्टर राजा अंसारी है, उसने KPK के CM के ख़िलाफ़ जो एक पटिशन है वो तैयार कर दी है। उसकी वजह क्या है कि ये अपने हलफ और मनसब से बढ़कर इसने बातें की हैं, फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है, उस पर बयानबाजी की है और उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। तो कोई भी वज़ीर आला किसी भी वफाकी हुकूमत की तरफ से किए गए ऑपरेशन जो कि रियासत की तरफ से होते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी या उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, उसका साथ देना उसके हलफ की ज़िम्मेदारी है। तो इसने अपने हलफ की ज़िम्मेदारी नहीं की, उसकी पासदारी नहीं की, इसलिए ये तलवारें सुहेल अफरीदी के ऊपर लटकी हुई हैं। बहरहाल वो एक छोटा सा शो करने में आज बिज़ी है, हम देख लेते हैं। वहाँ पर 50-50 लाख देकर आपके KPK वालों, याद रखना, आपकी सेहत का, आपकी तालीम का, आपके रोज़गार का, आपके तामीरात का, आपकी सड़कों का, लाइट्स का, ये सारा जो पैसा है वो सोहराब गोड के उन अफ़गानियों को दिया जा रहा है कि वो जलसे में सिर्फ आकर नारा लगा दें, दिस इज़ व्हाट योर CM इज़ डूइंग, क्योंकि वो इमरान खान का बंदा है, अवाम का बंदा नहीं है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।